وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. سارے حضرات مل کے درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سحر دم رحمت حق کا وہ مستانہ پیام آیا. سحر دم رحمت حق کا وہ مستانہ پیام آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ وہ خیر الانام آیا. خدائی جن کے جلووں سے ہمیشہ جگمگائے گی. شبستان حرا کا آج وہ ماہ تمام آیا. زبان چپ ہو گئی جب دل نے چھیڑا تذکرہ ان کا. زبان چپ ہو گئی جب دل نے چھیڑا تذکرہ ان کا. دلوں کو وجد آیا جب زبان پر ان کا نام آیا. مزہ تب ہے کہ جائیں جنت میں ہم اس طرح اختر کہے حوریں کہ آنے دو محمد کا وہ مستانہ غلام آیا. جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سب کے سب ہی نوازے جاتے ہیں یہ خدا کا اصول ہوتا ہے. ان پہ جب بھی درود و سلام پڑھو لازماً وہ قبول ہوتا ہے. انتہائی قابل صد تکریم و احترام معززین علاقہ، قابل قدر علماء کرام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، مڈ رانجا اور اس کے گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور مسلمان دوستوں، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، آج کے اس بابرکت اور خوبصورت پروگرام میں یہاں کے
عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے روح رواں ہمارے مخلص احباب بطور خاص جناب بھائی نعمان اشرف صاحب اور ان کے پرخلوص رفقاء کرام جنہوں نے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام کیا اور اس کو تمام تر ثواب کو منسوب کیا ہے اپنے اس بہت ہی محترم اور معتبر بھائی کی طرف جو گزشتہ کئی سالوں سے اس خوبصورت محفل کے انعقاد میں ان کے دست بازو رہے اور آج وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ بھائی مناظر صاحب اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی کاوشوں کو قبول فرما کہ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمیشہ جاری رکھے، کہو آمین۔ تو آج کی یہ خوبصورت محفل حمد و نعت ذکر مصطفیٰ کے ساتھ منسوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بڑے مختصر سے پیرائے میں آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے گی تو بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر سکوں گا۔ میرے دوستو، اللہ نے کائنات میں جو چیز بھی بنائی ہے نا تو بنانے کے بعد انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اس چیز کے اوپر اچھی طرح سے ریسرچ کرو، غور و فکر کرو، سوچو سمجھو اور پھر مجھے بتاؤ کہ تم نے میری تخلیق کو کیسا پایا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت خود سے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتاتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار کہ جب خالق کی بنائی ہوئی تخلیقات پہ کوئی بندہ تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ کے پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ مولا میں نے اچھی طرح سے جانچ پرکھ کے دیکھ لیا، تو نے تو کائنات کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی، ذرے سے لے کر ستارے تک، فرش سے لے کر عرش تک، زمین سے لے کے آسمان تک، شجر و حجر کو، شمس و قمر کو، بحر و بر کو، ارض و سما کو، کائنات کے ذرے ذرے کو تو نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو اب کوئی بھی تدبر و غور و فکر کرنے والا اللہ کی تخلیق کے مقصد کو جان کر اور مان کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کسی کو بیکار نہیں بنایا۔ تو بٹ رانجھا کے رہنے والوں، میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کائنات کی کسی شے کو بھی بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، غرض و غایت ہے، مقاصد ہے۔ تو ذرا سوچئے نا کہ ساری کائنات کا مقصد ہے، تو جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے، ہر ذرے کا مقصد ہے، ہر جڑی بوٹی کا کوئی مقصد ہے، چرند اور پرند کا مقصد ہے، انسانوں اور حیوانات کا مقصد ہے، دنیا جہان کے مقاصد ہے، شمس و قمر کے فوائد ہے۔ تو جس کے لیے یہ سارا کچھ بنا ہے اسے مقصود کون و مکان کہتے ہیں، اسے محبوب رب ارض و سما کہتے ہیں، خالق کائنات کا وہ لاڈلا نبی جس کے لیے یہ کل کائنات بنائی گئی، یہ نظام دنیا سجایا گیا، یہ سارا نظام جس کے لیے بنایا گیا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ سلام اس پر کہ جس کو احمد مختار کہتے ہیں، جنہیں اہل نظر اللہ کا شاہکار کہتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کا مدح خان سارا زمانہ ہے، لبے انسانیت پر اس کی عظمت کا ترانہ ہے، سلام ان پر کہ جن کی مدح خان ساری خدائی ہے، خدا نے ان کی خاطر بزم دو عالم سجائی ہے، سلام ان پر کہ جو وقت و صداقت کے پیامی ہیں، محمد مصطفیٰ اس ذات کا اسم گرامی ہے، کل کائنات جس کے لیے بنائی ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ کہو صلی اللہ، اونچی آواز سے، حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟
سچی کہہ دو نا، پیار سے کہو سارے مل کے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ احسان نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا حق ہے۔ جب ان کا نام آئے تو درود پڑھا جائے، یہ مصطفیٰ کا حق ہے۔ توجہ کیجئے، کائنات میں میرے محبوب کو بھیجا اللہ نے، کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اللہ کے حبیب آئے۔ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی، کبھی سوچا، کبھی کسی سے پوچھا کہ یار بتاؤ تو صحیح حضور کیوں آئے، آنے کا مقصد کیا تھا؟ کبھی پوچھنے کا وارہ نہیں کیا۔ میں نے کہا چلو آج لگے ہاتھوں آپ کو مقصد ہے آمد مصطفیٰ بھی بتا کے چلے نہ ذرا، اور آپ کی حمد و نعت کا ترجمہ بھی کر دے ساتھ ہی ساتھ میں، آپ کو پتہ چل جائے کہ مقصد آمد مصطفیٰ کیا ہے اور حمد و نعت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ مقصد آمد سنیے ذرا غور سے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور بھیج کے مقصد ساتھ ہی بتا دیا۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ محبوبہ بھیجا اس لیے آپ کو تاکہ دنیا میں جا کے آپ کوئی کام کرے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ سکا، بھیجے تو کام کے لیے، آخر وجہ کیا ہے؟ اور میں اس لیے کہ تم خود ہی تو کہتے ہو کہ ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے، تو مڈ رانجا کے رہنے والوں کو بتانا کہ مصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، مصطفیٰ کہتے ہیں انتخاب کیے ہوئے کو، مصطفیٰ کہتے ہیں جس کو سلیکٹ کیا جائے۔ ایک وہ ہوتا ہے جسے تم چنتے ہو، ایک وہ ہوتا ہے جسے میں چنتا ہوں۔ میرے اور تیرے چناؤ میں غلطی بھی ہوتی ہے، کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے ہم اچھی طرح سے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں، کسی کو ووٹ دیتے ہیں، کسی کی سپورٹ کرتے ہیں، بعد میں ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں اپنے انتخاب پہ، بعد میں اپنے ہی انتخاب میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں۔ کل جس کے ساتھ کھڑے تھے آج اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں، ارے وجہ کیا ہے؟ کہتا جی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں دیکھا نہیں تھا؟ کہتا دیکھا تھا۔ میں نے کہا سوچا نہیں تھا؟ کہتا سوچا تھا۔ میں نے کہا سمجھا نہیں تھا؟ کہتا سمجھا تھا۔ میں نے کہا پھر غلطی کیوں ہو گئی؟ کہتا اس لیے کہ مخلوق ہونا، اس لیے مخلوق کے انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے۔ مڈرانجا والوں جب مخلوق چنے نا تو چننے میں غلطی ہوتی ہے۔ مخلوق چنے تو کسی مقصد کے لیے چنتی ہے۔ آپ پوچھیں کہ کیوں چنا بھائی؟ کہتے ہیں میں نے ایم پی اے کے لیے چنا، ایم ایل اے کے لیے چنا، ناظم کے لیے چنا، میئر کے لیے چنا، کاؤنسلر کے لیے چنا۔ پھر کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے تاکہ ہماری گلیاں بنے، ہماری سڑکیں بنے، ہماری سیوریج بنے، ہمارے علاقے میں گیس آئے، بجلی کا نظام اچھا ہو، میرے بچوں کو نوکری ملے، میرے گھر کے کام ہو جائیں، میرے معاملات میں میری ہیلپ ہو۔ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ تم چناؤ اپنے مقصد کے لیے کرتے ہو، اپنے کام کے لیے کرتے ہو، اپنے مفاد کے لیے کرتے ہو، اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہو، اور پھر اپنے انتخاب پہ پچھتاتے بھی ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہی تو فرق ہے خالق کے انتخاب کا اور مخلوق کے انتخاب کا۔ مخلوق منتخب کرے، مخلوق چنے تو غلطی ہوتی ہے، خالق چنے تو غلطی نہیں ہوتی۔ مخلوق کے چناؤ میں غلطی ہو جاتی ہے، خالق کے چناؤ میں غلطی اونچی بولو بلند آواز سے نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی خالق کے انتخاب کو انتخاب نہیں کہتے مولوی صاحب، مخلوق کے انتخاب کو انتخاب ہی کہتے ہیں، اور خالق کے انتخاب کو انتخاب نہیں کہتے۔ خطیب اسلام حضرت مولانا اجمل خان مرحوم کہا کرتے تھے خالق کے انتخاب کو انتخاب لاجواب کہتے ہیں۔ خالق کے انتخاب کو کیا کہتے ہیں؟ انتخاب لاجواب کہتے ہیں، اس لیے کہ جسے وہ چنتا ہے نا اس میں غلطی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا چناؤ بے مثال ہوتا ہے۔ کہنے والے نے اپنے ذوق میں کہا ہے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہو۔ آپ جو سبحان اللہ کہیں گے نا وہ آپ کے پاس ہی رہے گی، میں ساتھ میں لے کے جاؤں گا، بے فکر رہے۔ کہو اونچی آواز سے کہ ساتھی سبحان اللہ بھی کتنے مولوی نال ہی نہ لے جائے۔ میں وہ والا مولوی نہیں ہوں، آپ فکر نہ کریں، یہ سبحان اللہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوگی انشاءاللہ۔ پھر دیکھو اونچی آواز سے ذرا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی محجبین ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تخلیق کر کے نازا ہوا آپ دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے محبوب بے مثال کیوں؟ اس لیے کہ چننے والا وہ ہے جس کے انتخاب میں غلطی بولو
نہیں ہوتی. توجہ چاہوں گا آپ کی تھوڑی دیر کے لیے. بات کو میں لا رہا ہوں اپنے ٹریک پہ آپ کو بات سمجھانے کے لیے. غلطی نہیں ہوتی. خالق نے چن لیا اپنے محبوب کو. میں نے کہا مولا کیوں چنا؟ اور میں پہلے ان سے پوچھنا تم کیوں چنتے ہو؟ میں نے کہا انہوں نے تو بتا دیا. کوئی کہتا گلیوں کے لیے، نالیوں کے لیے، سڑکوں کے لیے، کام کے لیے، نوکری کے لیے، کھمبے کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، اپنے کام کے لیے. فرمایا بس پھر گل مکی. یہ اپنے کام نہیں چن دینے، میں اپنے کام نہیں چنے. تو ایسے نا یہ اپنے کام کے لیے چنتے ہیں. میں نے اپنے کام کے لیے چنا ہے. میں نے کہا یا اللہ آپ نے کیسے اپنے کام کے لیے چنا؟ آپ نے کیا کام لینا تھا؟ فرمایا میں نے اپنے محبوب سے سودا کیا. میں نے کہا محبوبہ دنوں میں بھیجن تو لگے ہیں لیکن جا کے کام اپنا نہیں کرنا، میرا کرنا ہے. یا اللہ کیڑا کام کرنا ہے؟ فرمایا فذکرونی اذکرکم، فذکرونی اذکرکم. یا اللہ کی کام کرنا ہے؟ فرمایا تو میری گل کرنی ہے تو میں تیری گل کرنی. سے بات میری سنیے، میں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا، ادھار نہیں رکھ کے جاتا انشاءاللہ. ہاں کیونکہ ہم وہ والے مولوی نہیں ہیں جو ادھا شعر سنا کے باہر اگلی باری سدو گے تو پھر تمہیں سناواں گا. اگلی باری تھی پتہ نہیں میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. مطلب ہمیں کام کاج میں تہاڈے نال سائیاں بدائیاں لائیاں ہوں. اگلی دفعہ زندگی رہی دیکھی جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن آج کا حساب آج ہی برابر کر کے جائیں گے. کہو انشاءاللہ. ہاں اللہ کس لیے چنا؟ فرمایا میں اپنے کام نہیں چنے. یا اللہ تیرا کام کی ہے؟ فرمایا اذکرونی اذکرکم. میں نے اپنے محبوب سے معاہدہ کیا کہ محبوبہ تو نے میری بات کرنی ہے، میں نے تیری بات کرنی ہے. یا اللہ کہاں؟ فرمایا جہاں تو جائے تو میری بات کرنا، جہاں پہ پہنچے میری بات کرنا، جہاں جہاں جائے میری بات کرنا. فرمایا رہی بات یہ کہ تیری بات تو اس کی تو فکر ہی چھوڑ دے، تو صرف میری بات کر. تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے. تو صرف خدا کی بات کرنا، مصطفیٰ کی بات پورے جہان میں ہوگی. اچھا یا اللہ کیسے؟ اور میں جہاں بھی جائے نا میری بات کرنا. توجہ بات شروع کر رہا ہوں یہاں سے. ترجمان السنہ میں حضرت مولانا بدر عالم میٹھی جو مدینہ المنورہ میں جنت البقیع میں حضور کے قدموں میں آرام فرما ہے، ترجمان السنہ میں حدیث لائے ہیں کہ ماں کی گود میں حضور کے لب ہلے ہیں تو سیدہ نے حضور کے لبوں سے کان لگا دیے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس عمر میں تو بچے نہیں بولا کرتے، تو یہ کیا بول رہا ہے؟ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب لبوں کو سننے کی کوشش کی حضور کی زبان کو تو بچپن میں، جبکہ اس عمر میں بچے نہیں بولتے، اور میں نے حضور کے لبوں سے محسوس کیا کہ آواز آ رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ ماں کی گود میں ہے. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور معاہدہ پورا ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تھا نا بات میری کرنی ہے. آمنہ کی گود ہو تو بات میری کرنی ہے، حلیمہ کی گود میں ہو تو بات میری کرنی ہے، قبیلہ بنو سعد میں پہنچے تو بات میری کرنی ہے، بچپن کے دن ہو تو بات میری کرنی ہے، لڑکپن کے ایام ہو تو بات میری کرنی ہے، جوانی کے دن ہو تو بات میری کرنی ہے، عکاظ کے میلے سے گزرے تو بات میری کرنی ہے، غار حرا میں پہنچے تو بات میری کرنی ہے، غار ثور میں جائے تو بات میری کرنی ہے، مکے کی وادی میں ہو تو بات میری کرنی ہے، تار ارقم میں ہو تو بات میری کرنی ہے، اپنوں کی محفل میں پہنچے تو بات میری کرنی ہے، غیروں کے محفل میں جائے تو بات میری کرنی ہے. محبوبہ تیرے وجود پہ لا کے اونٹ کی ہوجڑی پھینک دی جائے تو بات میری کرنی ہے، تیری بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ جائیں تو بات میری کرنی ہے. محبوبہ تجھے پتھر پڑے تو بات میری کرنی ہے، تیرے قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے جائیں تو بھی بات میری کرنی ہے، تیرے گلے میں پٹکا ڈال کے گھسیٹنے کی کوشش ہو تو بات میری کرنی ہے، طائف کی گلیوں میں وجود نبوت کو لو لہان کر دیا جائے تو بات تو نے میری کرنی ہے. محبوبہ تو مکے سے چل کے یثرب کی وادی میں پہنچے تو بات میری کرنی ہے، راستے میں ام معبد کے خیمے میں جائے تو بات میری کرنی ہے، سراقہ ابن مالک سے ٹاکرا ہو جائے تو بات میری کرنی ہے. میرے محبوب غار ثور میں پہنچے تو بات میری کرنی ہے، بنی سالم کے محلے میں جائے تو بات میری کرنی ہے، قباء کی مسجد میں ہو تو بات میری کرنی ہے، مسجد نبوی کے چھپر کے نیچے بات میری کرنی ہے، مسجد جمعہ کی بنیاد رکھے تو بات میری کرنی ہے، ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچو تو بات میری کرنی ہے. محبوبہ جب تو یاروں کی محفل میں بیٹھا ہو تو بات میری کرنی ہے، تہجد کے وقت میں، فجر کے وقت میں اور اشراق کے وقت میں
چاش کے وقت میں، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، اوابین میں، عشاء کی نماز میں بات میری کرنی ہے، رکوع میں بات میری ہو، قیام میں بات میری ہو، سجدوں میں بات میری ہو، تشہد میں بات میری کرنی ہے، کعبے میں بات میری کرنی ہے، محبوبہ بدر میں پہنچے تو تلواروں کے سائے میں بات میری کرنی ہے، احد و حنین میں پہنچے بات میری کرنی ہے، خیبر و تبوک میں پہنچے بات میری کرنی ہے، محبوبہ فرش پہ چلے تو بات میری کرنی ہے، میں جس دن عرش پہ بلاؤں تو بات میری کرنی ہے، دیوانوں صحابہ کے دیوانوں اور غلاموں ذات ہے تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ میرے محبوب ہر حال میں بات میری کرنی ہے، تیرا سر صدیق کی گود میں ہو تو بھی بات میری کرنی ہے، صدیقہ کی گود میں ہو تو بھی بات میری نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، آمد محمد مصطفیٰ، پیغام محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا عثمان بیگ فاروقی صاحب۔ بات تو نے میری کرنی ہے میرے محبوب، اس لیے کہ تو بات کرے گا تو حمد و نعت کا عنوان پورا ہوگا۔ حمد تیری تعریف کو نہیں کہتے، حمد صرف میرے بولنے کو نہیں کہتے۔ اگر کسی صاحب ذوق سے پوچھے نا کہ حمد و نعت کا معنی کیا ہے تو وہ تجھے بتائے گا کہ جب مصطفیٰ کی زبان سے خدا کی تعریف ہو تو حمد بنتی ہے، جب خدا کی زبان سے مصطفیٰ کی تعریف ہو تو نعت بنتی ہے۔ حمد و نعت کی بنیاد یہ ہے کہ تعریف خدا زبان مصطفیٰ سے ہو تو حمد کہلاتی ہے، اور تعریف مصطفیٰ زبان خدا سے ہو تو نعت کہلاتی ہے۔ اسی لیے تو حمد و نعت کا عنوان پورا ہی تب ہوتا ہے جب ان دونوں کے عنوان کو سامنے رکھا جائے۔ فاذکرونی اذکرکم، محبوبہ تو میری بات کر، میں تیری بات کرتا۔ بات توجہ سے سنیے ذرا، ماشاءاللہ بھائی وسیم صاحب تشریف لے آئے، آپ کو بڑے خوبصورت انداز سے کلام سنائیں گے، توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹینڈ داز رہی ہے کہ مدینے ہو جانا ہے، اللہ پاک شیطی لے دے، کمال ہو گئی، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے تو وہ مدینے سے واپس تشریف لائے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ مولوی جی تقریر پہ سناؤ کہ کی ویکھیا، کیا ویکھا وہاں پہ، کیا دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے ایک عجیب سا شعر کہا، بڑا نایاب قسم کا، بڑا عجیب شعر، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہیے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس نے کہا کہ نگاہ بن نہیں سکتی زبان تو کیا کہیے، نگاہ بن نہیں سکتی زبان تو کیا کہیے، بتاؤں کیا تجھے لایا ہوں کیا مدینے۔ اب اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں شعر کا تاکہ آپ کو سمجھ۔ نگاہ بن نہیں سکتی زبان تو کیا کہیے، کہتا جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ آنکھوں نے دیکھا ہے، یہ بول نہیں سکتی۔ زبان کو اللہ نے بولنے کی قوت دی ہے، اس نے دیکھا کچھ نہیں، تو جس نے دیکھا ہے وہ بتا نہیں سکتی کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا بنا کہ جو کچھ مدینے میں دیکھا ہے اسے لفظوں کا لباس نہیں پہنایا جا سکتا۔ تو آج مدینے کی چمک دمک اور عظمتوں کا یہ عالم ہے جنہوں نے مدینے والے کو دیکھا۔ بولو یار، ابھی آپ کی گواہیاں دے دے کے جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب بتا رہے تھے کہ مڈ رانجھا والے زندہ دل، اور میں نے ان کے کہنے پہ نہیں جانا، میں نے اپنے تجربے پہ جانا۔ میں تو وہ دیکھوں گا جو مجھے مشاہدہ ہوگا، میں دیکھوں گا کہ واقعی آپ زندہ دل ہیں، آپ کا بولنا، آپ کا انداز، آپ کی آواز، آپ کی آؤٹ پٹ مجھے بتائے گی کہ واقعی آپ زندہ دل ہیں اور آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو مدینے والے کو جنہوں نے دیکھا، میں کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کے کہا فاذکرونی اذکرکم، محبوبہ تو میری گل کرنی ہے تے میں تیری گل کرنی ہے۔ پھر محبوب نے ساری زندگی اپنے رب کی بات کی کہ نہیں کی؟ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ حضور نے شروع میں اللہ سے پوچھا ہوگا کہ ربا کرنی کی یہ اتداسر، یہ تو چل ٹھیک ہے تیری گل کرنی ہے، لیکن کرنی کی ہے کہنا کی ہے نا؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا اپنے حبیب کو، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ توجہ توجہ، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔
ہم نے آتے عوام کی نہ خراب کر دی ہیں، لطیفے سنا سنا کے روائی جاؤ رسائی جاؤ۔ اللہ کے بندو قرآن سنا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ قرآن شان مصطفیٰ ہے۔ اعجاز رحمانی نے بڑے خوبصورت انداز میں سیدہ عائشہ کے جملے کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ امی جی کے دروازے پہ جب صحابہ گئے تھے نا، انہوں نے جا کے پوچھا کہ ماں جی سارا جہان حضور کی بات کرتا ہے، اور اگر کوئی حوالہ دینا پڑ جائے تو مصطفیٰ کی سیرت کا حوالہ کیا ہے؟ تو ماں نے کہا تھا کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی سیرت کا ترجمان ہے۔ تو اعجاز رحمانی نے کہا تھا کہ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، کتنا شاہ ابرار کی سیرت پہ عمل ہو، یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو۔ سرکار دو عالم کی اطاعت کا سلیقہ صدیق عمر حیدر و عثمان سے میرے محبوب کی ساری سیرت قرآن ہے۔ تو جب کہا نا میری بات کرنی ہے تو یا اللہ گل کی کرنی ہے تو دس دے۔ فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان کو جا کے کہنا ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے۔ ان کو اللہ کی کبریائی کا ترانہ سنانا ہے، ان کو اللہ کی وحدانیت سنانی ہے۔ یا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا اللہ ان کو کہنا کیا ہے؟ فرمایا ان کو کہنا ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اونچی آواز سے ان کو جا کے بتانا ہے کہ میرا رب بھی اللہ، تمہارا رب بھی اللہ۔ کرنا کی ہے بدعا رال کے؟ فرمایا تمہارا رب بھی اللہ، میرا بھی اللہ، فاعبدوہ، آؤ دونوں رال کے انہوں پوچھئے۔ فاعبدو کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فاعبدو کا معنی خالی نمازیں پڑھنا نہیں ہوتا، فاعبدو کا معنی بندگی، فاعبدو کا معنی عبادت، فاعبدو کا معنی پوجا، فاعبدو کا معنی نظر و نیاز، فاعبدو کا معنی سجدہ، فاعبدو کا معنی مشکل کشا کو مشکل کشا ماننا۔ ہاں کیا کہا؟ ان اللہ ربی وربکم، میرا رب بھی اللہ تمہارا بھی اللہ، آؤ مل کے اس کی پوجا کریں۔ آقا یہ جو ہم مل جل کے اس کی پوجا کریں گے یہ ہے کیا؟ اور میں ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج کل سیدھا راستہ بڑا کم خراب ہوا ہے، بہت مشکل سے ملتا ہے۔ سارے راستے مل جاتے ہیں گوگل میپ سے، میڈر رانجا کا بھی مل جاتا ہے، لاہور کا بھی مل جاتا ہے، کراچی کا بھی مل جاتا ہے، فیصل آباد کا بھی مل جاتا ہے، اسلام آباد کا بھی مل جاتا ہے۔ گوگل میپ سارے راستے بتاتا ہے، لیکن میں آپ کو بڑے صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ سارے راستے آپ کو گوگل میپ بتائے گا، جنت کا راستہ اللہ کا قرآن بتائے گا۔ یہ گوگل میپ نہیں بتاتا، نہیں تو ہونے کٹ کے اس سے پوچھو کہ جنت کا راستہ، وہ تمہیں جنت پر لے جائے گا، وہ نہیں کسی جنت بی بی گھر چھڑ آئے گا۔ لیکن جنت کا راستہ تو یہ اللہ کا قرآن بتائے گا، یہ مصطفیٰ کی زبان بتائے گی۔ اور بتاتی کیسے کمال کے انداز سے بھائی وسیم صاحب، میں بڑے خوبصورت پیرائے میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کی زبان راستہ جنت کا کیسے بتاتے ہیں۔ میڈ رانجا والوں مرتے دم تک یاد رکھو گے جو میں آج بتا کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے قرآن نے انبیاء کی راہ ہدایت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو میرے نبی رسول اور پیغمبر ہیں نا، یہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، مگر کیسے؟ پر میں الی صراط مستقیم، بندہ کھڑا ہوئے نا کہ انہوں داس چھڑ دینے کے بھی ہے راہ جاندہ ہے او جنت ہے بھائی، اس کو رائے ڈال دیتے ہیں، اس کو جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ الہ کا عربی میں معنی ہوتا ہے جانب، الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، الہ کا معنی ہوتا ہے اس سائڈ پہ۔ تو فرمایا الی صراط مستقیم، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے الی صراط مستقیم ہیں۔ اور جب آئی نا میرے مصطفیٰ کی بات تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین الی صراط مستقیم۔ کیا کہا؟ حافظ بھی بیٹھے ہیں، بابیاں نے تو سورہ یاسین بہت ہی پکی یاد ہوندی ہے۔ حافظ صاحب کی جدن سورہ یاسین ہوندی ادھر تو شامت آئی ہوندی ہے، حافظ جی نے جدن پڑھنی ہوندی نا سورہ یاسین، وہ بیچارہ پوری تیاری کر کے بھی آوے نا تے بابیاں پیچھے دو باری ضرور کھنگنا ہوندا ہے۔ حافظ جی اج سورہ یاسین کی بھی غلطی آ گئی پھر ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میں نے کہا باقی نبیوں کی بات تھی تو الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کیا کرتے ہیں۔ جب حضور کی بات آئی تو کہا
अला सिरात मुस्तकीम, अला का माना होता है ऊपर। मैंने कहा या अल्लाह इसका क्या मतलब? और मैं फारूकीन को बता के जा कि सारे रास्ते पे खड़े होकर बताते हैं कि वो रास्ता है, वो मंजिल है। मेरा महबूब मंजिल के ऊपर खड़ा होके बताता है कि वो रास्ता है, ये मंजिल है। अभी नहीं समझे, मैं अभी तर्जुमा करता हूँ फिर आपको समझ आएगी। इला सिरात मुस्तकीम का माना बंदा मिड रांझा खड़ा होके लाहौर का रास्ता बताए कि ये मिड रेंज है और इधर जाओगे तो लाहौर है। और अला सिरात मुस्तकीम का मतलब है कि बंदा लाहौर में खड़ा होके कहे लोकेशन भेज रहा हूँ, सीधा आई जा जिथे मैं अगे खलोता ना इत्थे ही है बिल्कुल, और जिथे आई जा के सामने मैं खड़ा होऊंगा। ये क्या बात हुई? अल्लाह फरमाते मेरे महबूब इनको बताना कि बाकी अंबिया बता के गए रास्ता ये है, जन्नत वो है। मेरे महबूब आपने बताना है रास्ता वो है, जन्नत ये है। मैंने कहा या अल्लाह ये का क्या मतलब? और मैं जहां मुस्तफा वहां जन्नत, मा बैन बैती व मिंबरी व रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत। जहां मुस्तफा है वहां जन्नत है, जहां अबू बकर है वहां जन्नत है, जहां उमर है वहां जन्नत है। नबी से तेरा याराना जो पहले था वो अब भी है, तेरा जन्नत में काशाना जो पहले था वो अब। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मुस्तफा का हम सफर, आवाज ऊंची, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर कारिये कुरान, उस्मान उस्मान कारिये कुरान, चमन चमन कली कली, अली अली चमन चमन कली कली। नारे तकबीर। मेरे महबूब तुझ पे अरबों खरबों दुरूद और सलाम हो। जन्नत का एड्रेस इतना आसान कर दिया, जमाने को बता दिया। जहां मुस्तफा वहां जन्नत, जहां मुस्तफा के सहाबा वहां जन्नत, जहां हुजूर के गुलाम वहां जन्नत। नबी की सुन्नत जन्नत का रास्ता, नबी का तरीका जन्नत का रास्ता, पैगंबर की अदाएं जन्नत का रास्ता, नबुव्वत का नक्शे कदम जन्नत का रास्ता। हुजूर ने आसान किया था, मिर्जे होना का मौका है कमाल ही कर छड़ी। इन्नियां सारियां किताबां खोते ते लद के ते बह जांदे ने ते फिर जनाब कौम नूं दस रहे होंदे ने मैं नहीं उनको मानता, मैं नहीं उनको मानता। मैं जात दी कोड़ किली शदीरियां नूं जफा सखर दी कुत्ती ते पत्थर नूं भौंके, तू नहीं मानता, तेरी औकात है। मैं नहीं मानता कि तेनू घर वाले नहीं मानते, भाई मैं नहीं मानता। तू दलील वेखो कि मेरे फॉलोवर बहुत ज्यादा, फॉलोवर तो शाहरुख खान दे तेरे नालों बहुत पीर मंगी हूं। मेरे फॉलोवर बड़े ज्यादा है, फॉलोवर सलमान खान दे, कतरीना कैफ दे भी बड़े ने, फॉलोवर ते नसीबो लाल दे तेरे नालों बहुत ने, तो उन्हें बेबे मान लीए है। क्या बात है, फॉलोवर बड़े ज्यादा है। तू सहाबा पे भौंके और हम तेरे फॉलोवर देख के चुप कर जाए। तू सहाबा पे बक बक करे और हम सिर्फ तेरे लाइक और कमेंट देख के चुप कर जाए। याद रख, पैगंबर के सहाबा वो हैं कि जिनके लिए कुरान की सनद है, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, सारे के सारे जन्नती हैं। मेरे रब ने उनका इम्तिहान लेकर ऐलान किया, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहानल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। पर मैं मेरी लेबोरेटरी में चेक होने के बाद माँ ने कोई लाल नहीं जला। अब जो साहबा पे रिसर्च करे, मेरी लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, मेरी लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, मेरी लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, उलाइका हुमुर राशिदून, मेरी लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा वल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फ़ीहा खालिदून। इनको खालिक ने जन्नत के वारिस कहा है। मेरे दोस्तों, मुझे एक बंदा आके कहते मौलवी जी मिर्जे में मुझे
مجھے ایک بندہ کے کہتا جی مرزا صاحب نے جانتے ہو؟ میں کہ کیڑا مرزا؟ کہتے جی ہے۔ میں کہا اچھا اچھا۔ میں کہا میں وڈے والے بھی جاننا تے نکے نوں بھی، پرانا ایڈیشن بھی جاننے تے نواں والا۔ کہندا جی کوئی آپس وچ جوڑ ہے انہاں دا؟ میں کہا چلا بھلا۔ کہندا ویسے کی؟ میں کہا کنے سارے نے؟ کہ میں تینوں ایکو ہی دس دینا۔ کہندا کی؟ میں کہا جڑے وڈے مرزا صاحب سی نا وہ جدو عوام نوں خراب کرن آندے سی نا وہ سر تے بیگم دی سلوار بن کے آندے سی۔ لکھا ہے وہ سوانے یاد، اپنے بات سے نہیں کہہ رہا، اس کی سوانے یاد میں لکھا تھا کہ حضرت صاحب ایک دن خطاب کرنے آئے تو بیگم صاحبہ کی سلوار سر پہ دستار کی جگہ پہ باندھ لی تو بندے نے کیا صاحب مرزے کانے پہ لعنت، مرزے کانے پہ لعنت، مرزے نوازوں پہ لعنت، قادیانیہ نوازوں پہ لعنت، چھوٹے مرزے تے بھی لعنت، بڑے مرزے تے بھی لعنت۔ کہتا جی وہ کی؟ میں کہ وہ جدو عوام نو خراب کرنا آندا سی نا تے بیگم دی سلوار بن کے آندا سی تے اے جدو خراب کرنا آندا ہے بیگم دا دوپٹہ پیکو کرایا ہے، اے سر تے بن کے سمجھدا بندہ انجی علامہ بن جاندا بھی علامہ انج بنی دا بھلا۔ اللہ کے بندے ناظرہ قرآن تجھے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، صحابہ پہ باتیں کر رہے ہو۔ یہ وقت بھی آنا تھا جو ہم نے دیکھنا تھا۔ استغفر اللہ، قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے کہ کرنے لگی زمین ستاروں پہ تبصرہ، ہونے لگا خزاں کا بہاروں پہ تبصرہ۔ اور کہاں یہ گل دھدورے اور کہاں محمد کے صحابہ جن پہ آسمان کے ستارے بھی رش کرتے ہیں اور جن کے بارے میں خالق قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی، اور جن کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اللہ، میرے پیغمبر نے جن کو جنتی کہا، حضور نے فرمایا چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو میرے عثمان کو دیکھ لو۔ دوستو یہ تھے وہ ہدایت کے مینار، یہ تھے وہ رحمت کے ستارے جن کی وجہ سے ہمیں آج ایمان ملا ہے۔ تو جو میں اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں، بات غور سے سنیے، میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کائنات میں آئی تو اللہ نے حضور کے ذمے کیا لگایا؟ میری گل کرنی ہے، پیغام پہنچانا ہے، بتانا ہے ان کو۔ میں کہا یا اللہ کوئی شپانا شپونا تو نہیں، لکونا شپونا تو کچھ نہیں۔ اللہ نہیں، میں کہ نہیں ہوں نے لکن لکائی ہے بھی کہی ہے امام بھی لکو لیا، کتاب بھی لکو لی، مگر سوری تو کوئی شاید باہر کرو، کوئی تو عوام دے فائدے لے لیا ہونا، چلو قوم اس تو استفادہ کرے۔ امام بھی غار میں، کتاب بھی غار میں، ایمان بھی غار میں، فلان بھی غار میں، عقیدہ بھی غار میں، تو تسی غار کی کری جاندے ہو؟ تسی بھی جاؤ، تہاڈی مہربانی ہے، اتنے جا کے جو کرنا کر لیا کرو۔ عجیب سی مخلوق ہوتی ہے چھپنے چھپانے والی۔ میں نے اپنے آقا کے بارے میں جب قرآن میں پڑھا نا، میں نے کہا یا اللہ تو نے اپنے حبیب سے کہا میرا پیغام پہنچانا ہے، چھپانا نہیں ہے، پھیلانا ہے، بتانا ہے، چھپانا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ حضور نے چھپایا؟ میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر حضور نے پیغام چھپایا ہوتا نا تو بیٹیوں کے رشتے نہ ٹوٹتے، اگر پیغام چھپایا ہوتا نا تو مکہ چھوڑ کے جانا نہ پڑتا، اگر پیغام چھپایا ہوتا نا تو طائف میں پتھر نہ پڑتے، اگر پیغام چھپایا ہوتا تو بدر و احد کے مار کے پیش نہ آتے، اگر پیغام چھپایا ہوتا نا تو پیٹ پہ دو دو پتھر نہ باندھنے پڑتے، اگر پیغام چھپایا ہوتا تو غزوہ احد میں نبوت کے دندان مبارک اور رخسار انور شہید ہو کر رخسار سے خون کے فوارے نہ پھوٹتے۔ میرے پیغمبر نے پیغام نہیں چھپایا اور ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ میرا چھپانے والوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں نے بڑے صاف لفظوں میں آپ کو بتا دی، پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ کا مسئلہ ہے۔ تو عرض کیا کہ چھپانا نہیں، بتا دیا بتا دیا بتا دیا، پھیلا دیا۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا، 1,44,000 کم و بیش پیغمبر کے صحابہ میدان عرفات میں جمع ہیں، حضور کی زندگی کی اختتامی دن ہے، اللہ کے حبیب صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھ رہے ہیں بتاؤ جو پیغام اللہ نے میری طرف بھیجا تھا تمہیں پہنچانے کے لیے، چھپایا یا پہنچایا؟ تو صحابہ نے کیا کہا تھا بھلا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہنچایا نہیں، اب پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ صرف پہنچانا نہیں، پہنچانا تو اور ہوتا ہے، اور میں پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے تو بلغوا انی ولو آیا، چھپانا تم نے بھی نہیں ہے، پھر اس کو آگے پہنچانا ہے۔ پھر وہ پہنچانے پہ جھک گئے جناب پیغمبر کے صحابہ۔ اب یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ یار خدا را مڈ رانجھا والوں، جٹکے سے بندے ہو میرے جیسے،
आसान और सादी बात तो समझ ही लेते हो ना। बच्चे को दूध लेने के लिए भेजो ना, बर्तन देख के तो 33 दफा ध्यान से देखते हो कि पुत्र वेखी तुलिया है, गंदा तो नहीं, साफ है, माँ ओदी नू आगे वेखी जरा दुध पवाना, 200 रुपये का दूध खराब ना हो जाए, तो इन्नी फिक्र पई हुई है जनाब के। बर्तन धोया जाता है, साफ किया जाता है, उसके से पानी निकाला जाता है, उसे देखा जाता है, तो भी चेक करता है। बच्चे को भी कहता है वेख के दूध पवाइए, ध्यान न टाक के ले आइए, फ्रिज करिए, आगे भी ध्यान रखा जाता है, फ्रिज च रखिए, गर्म कर लिए, ये कर ली और वो कर ली। मैंने कहा कमाल है, तेरे 200 रुपए का दूध की इतनी कदर कीमत है कि तू इतना ख्याल रखता है। मेरे मुस्तफा के दीन को तूने इतना ही लावारिस समझ लिया है कि हुजूर ने जिनके हवाले करना था देखा ही नहीं कि कौन है, पता ही नहीं कि कौन है। और तूने 2 किलो का दूध डलवाना हो ना तो 1000 बार देखता है, बार बार ध्यान करता है। तो अल्लाह के नबी ने दीन जिनके हवाले करना था। और मैं तो अपने लफ्जों में कहा करता हूँ, मेरा एक अपना ज़ौक है, सिर्फ दीन नहीं बल्कि मेरा तो ईमान है। हुजूर ने शरीयत, नबुव्वत की वरासत, अल्लाह का कुरान, उम्मत का मुकद्दर उनके हवाले करना था तो बगैर देखे कर दिया ना। मेरे महबूब ने जांचा, परखा, देखा अच्छी तरह से। जब इत्मीनान हो गया ना कि अब ये कट तो जाएंगे, डट तो जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, घर बार छोड़ना पड़ा तो छोड़ देंगे, बच्चे यतीम करे तो करा लेंगे, लेकिन मुस्तफा की वरासत पे सौदा ही करेंगे, नबी के दीन पे आंच नहीं आने देंगे। तब अल्लाह के नबी ने अपना दीन सहाबा के हवाले किया और इस नसीहत के साथ कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, इस दीन को आगे पहुंचाना है। और पहुंचाने वाले लेके निकले ना जब, तो गली गली, नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, चलते 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 एक जगह पे पहुंचे पैगंबर के सहाबी। जाके उनको कहा भी लो भी मेरा उन काम हो गया, मैं तेन कलमा पढ़ा छड़े तो मैं चला। उनका कितने चला? उनका अगे तो जमीन मुक गई है। मुक गई? हम बाप दादा से सुनते आ रहे हैं कि ये समुद्र का आखिरी किनारा है, यहाँ पे जमीन खत्म हो जाती है, यहाँ से समुद्र ही समुद्र है, पानी पानी है। इस रूट पे आगे कोई जजीरा नहीं, कोई खुशकी का टुकड़ा नहीं, कोई मुल्क नहीं, कोई बर्रे आजम नहीं, कुछ नहीं है। तो पैगंबर के साहबा ने कहा देख लो कोई पक्की गल है। उन्होंने कहा बिल्कुल पक्की गल है। फरमा चलो फिर मुझे समुद्र के साहिल पे ले जाओ। साहिल की रेत पे जाकर ना पैगंबर के सहाबी ने अपने घुटने जमीन पे रखे, अपने वजूद को ऊंचा किया, हाथ फिजा में बुलंद किए, अपने रब की तरफ, आसमान की तरफ चेहरा उठा के कहा मौला गवाह रही तेरी जमीन थक गई है, मोहम्मद सहाबी नहीं उठ गया। जमीन का हौसला यहाँ पे जवाब दे गया है, यहाँ पे तेरी जमीन खत्म हो गई। अगर इससे आगे भी कोई जमीन का टुकड़ा होता तो मुस्तफा का ये नौकर गुलाम वहां भी तेरे नबी की अजमतों के झंडे गाड़ देता। हम उन सहाबा की बात कर रहे हैं भाई जिन्होंने मुस्तफा के दीन को आप तक पहुंचाया, मुझ तक पहुंचाया। फिर मुकदी मुकाइए, मैंने तकरीर जहां से शुरू की थी ना वहीं पे खत्म करने लगा हूँ। मता मेट डाले कह के शुरू कितों की मुकाई किते पता नहीं मौलवी सानू कितने छड़ आया, मुड़ के घर वापसी का राह ही नहीं लभन दिया। मैं कि मैं घर पहुंचा के अल्लाह की टेंशन ना लो। मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि मुस्तफा को किसने भेजा है? कुछ बोलो किसने भेजा है? अल्लाह ने। हुजूर किसका इंतखाब है? कुछ बोलो। बताइए ना तकरीर यार, इतने सारे मौलवी इंतजार च बैठे हुए तुझी की करी जाते हो? कुछ बोलो है किसका इंतखाब है? हुजूर को किसने चुना है? अल्लाह ने। तो जिसको अल्लाह चुने उसमें गलती नहीं होती, वो बेऐब होता है, उसमें नक्श नहीं होता, उसमें फॉल्ट नहीं होता, उसमें ऐब नहीं होता, उसमें कमजोरी नहीं होती। पक्के हो? हाथ खड़े करके कहो कि वाकई नहीं होता, कोई ऐब, कोई नक्श, कोई कमजोरी नहीं होती। तो लो पैगंबर का वो फरमान जो मैंने खुतबे में पढ़ा, फिर से पढ़ के तर्जुमा करके तकरीर खत्म करने लगा हूँ। हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, अपने लिए रब ने मैनू चुने है ते मेरे लिए रब ने मेरे सहाबा नू चुने है। चुनिया उसे रब ने जिन्हें मुस्तफा नू चुने है, उन्हें मुस्तफा दी जमात नू चुने है। कमाल है, जब वही रब मुस्तफा को चुने तो गलती नहीं होती, वही रब अबू बकर को चुने तो गलती कैसे हो सकती है? वही रब उमर को चुने तो गलती कैसे हो सकती है? वही रब उस्मान वाली, तलहा, जुबैर, मुआविया, हसन, हुसैन, इब्ने मसूद और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास और मिक़दाद और अबू ज़र को चुने तो गलती कैसे हो सकती है? फिर मुझे कहने दे, मुस्तफा भी बेमिसाल है, मुस्तफा की जमात भी बेमिसाल है। इसीलिए तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि कोई सिद्दीक से देखा हो तो दिखाओ लोगों, कोई फारूक से आया हो तो बताओ लोगों, कोई उस्मान से गुजरा हो तो दिखाओ लोगों, कोई हैदर से जो पाया हो तो बताओ
ثانیہ احمد مختار تو کیا لاؤ گے، ان کے یاروں کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے۔ وآخر دعوانا